ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان میرے آقا کا فرمان ہے، رب کا مہمان رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آداب، خوش آمدید۔ آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں گدائے شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل کی خصوصی نشریات بنام ضیاء رمضان سیزن 2۔ ہم پچھلے سال بھی آپ کے لیے یہ دینی پروگرام لے کر آئے تھے جسے آپ نے خوب پسند کیا تھا۔ اس سال بھی آپ کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے ہم آپ کے لیے پروگرام لے کر آئے ہیں۔ پچھلے سال کی نسبت سے اس سال پروگرام کی تعداد میں آپ کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے پروگرام کی تعداد بڑھا دی ہے، ایپیسوڈ کی تعداد زیادہ کر دی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گدائے شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل خانقاہ شہبازیہ کی سرپرستی میں چلنے والا چینل ہے، اور اس چینل کی قیادت فرماتے ہیں شہزادہ خطیب اعظم حضور شاہکار ملت حضرت علامہ مولانا الشاہ سید شاہکار عالم شہبازی مدظ اللہ النورانی۔ اور یہ تمام تر دینی پروگرام جو آپ دیکھتے ہیں، جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، یہ کوششیں حضور شاہکار ملت کی ہے، اور بھی بہت ساری کوششیں ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ اس چینل پر دیکھ پائیں گے۔ تو اب تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، جلدی سے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ تمام دینی پروگرام کی نوٹیفیکیشن آپ پا سکیں۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو شیئر نہیں کیا ہے، جلدی سے شیئر کر دیجئے، اور بھی لوگ اس چینل پر آئیں، دینی پروگرام دیکھیں، دین سیکھیں، دین کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ آپ بھی بن جائیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً حضور شاہکار ملت ایسے دینی پروگرام آپ کے لیے ڈیزائن کرتے رہیں گے، اور وہ اس پلیٹ فارم پر اپلوڈ ہوتے رہیں گے، لائیو ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یقیناً یہ چینل آپ کے علم میں اضافے کا ایک بہترین ذریعہ بنے گا۔ آج بھی ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فضائل سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ کر تلاوت تو قرآن کی، قدر کر رب کے فرمان کی۔ ہم تمام مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا آج دن ہے، آج آپ کے وصال کا دن ہے، اور آج ہم ہمارے مہمان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامعہ شہبازیہ بھاگلپور شریف حضرت کی گفتگو سنیں گے۔ یقیناً ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، ہمیں پتہ چلے گا حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام کیا تھا، ہمیں پتہ چلے گا حضرت عائشہ صدیقہ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی عظمت کتنی بلند ہے، آپ کی رفعت کتنی بلند ہے، اور یقیناً بہت ساری ایسی باتیں ہم حضرت مفتی صاحب قبلہ سے جانیں گے اور ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلام کے ساتھ ساتھ ہی مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض ہے، حضرت ارشاد فرمائیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کون تھی، اس بارے میں چند باتیں ہمارے ناظرین کے گوش گزار فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ حضرت عائشہ صدیقہ تھی کون۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، صدق اللہ العظیم۔ پاک پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں نبی کی بیویوں کے بارے میں انہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم دنیا کی کسی عورت کی طرح نہیں، یعنی تمہارا مقام و مرتبہ اور ہے، دنیا کی عورتوں کا مقام و مرتبہ اور ہے۔ گویا کہ عظمت و بزرگی میں جو نبی کی بیویاں ہیں، ان کے برابر دنیا کی کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ جب نبی کی بیویوں کے برابر دنیا کی عورت نہیں ہو سکتی تو نبی کے برابر پھر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کے صدقے ہی میں، نبی کے فیض سے ہی، نبی کی نسبت سے ہی انہیں یہ مقام حاصل ہوا کہ
عورت کا ایک رشتہ ہوتا ہے، کبھی کسی کی وہ ماں ہوتی ہے تو کسی کی پھوپھی ہوتی ہے، کسی کی چچی ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن ازواج النبی کا نبی کے صدقے میں یہ مقام ہے کہ نبی کی جتنی بیویاں ہیں امت کے مردوں کی ماں ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ازواج النبی کا کیا مقام ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مقام و مرتبہ، ان کی شان و عظمت کا کیا کہنا۔ ان کی عظمت و بزرگی اور فضیلت و شان میں تو قرآن کی آیات کا نزول ہوا، ان کی پاک دامنی کا اعلان سورہ نور کی 18 آیتوں سے پروردگار عالم نے فرمایا۔ ان کے صدقے میں پروردگار عالم نے آیت تیمم کا نزول کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی؟ آپ نے سوال کیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لاڈلی شہزادی تھی۔ آپ کی والدہ کا نام زینب ام رومان ہے۔ حضرت عائشہ کی کنیت ام عبداللہ ہے، اور یہ کنیت رکھنے کی بھی وجہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری کوئی کنیت رکھ دیں۔ تو چونکہ حضرت عائشہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ تم اپنی کنیت اپنی بہن کے بیٹے یعنی اسماء بنت امیس کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کی مناسبت سے رکھ لو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیوی، پیار سے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم انہیں حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے، یا حمیرہ کہا کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ سے اتنی محبت تھی، اور وہ اتنا خیال ان کا فرمایا کرتے تھے کہ جس جگہ سے حضرت عائشہ کٹورے میں منہ لگا کر پانی پیتی، آقا کریم پوچھتے کہ اے عائشہ تم نے کہاں پر منہ لگا کر پانی پیا ہے؟ جس جگہ کی وہ نشاندہی کرتی، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے 3 رات خواب میں اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے حضرت عائشہ کی تصویر کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو دکھایا۔ گویا کہ حضرت عائشہ وہ بیوی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یقیناً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہر لحاظ سے بڑا بلند ہے، ہر لحاظ سے بڑا عظیم الشان ہے۔ ان کے مقام و مرتبے کو ہم جیسے کم علم کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ کما حق بیان کر سکیں۔ یقیناً دنیا کی عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اپنی زندگی اور اپنی بندگی میں لائیں، ان کی سیرت کو اپنائیں، اور اسے اپنا کر اپنی زندگی اور بندگی دونوں کو تابندگی عطا کریں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، آپ نے سماعت کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کون تھی، اور ان کے بارے میں چند باتیں حضرت قبلہ مفتی صاحب نے ہمارے گوش گزار فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی عظمت بہت بڑی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے مقام کو ہم کما حقہ بیان کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس عظیم ذات کا نام ہے کہ جن کے بستر پہ قرآن کا نزول ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس عظیم ذات کا نام ہے کہ ایسے باریک سے باریک مسائل کہ جس کی امت کو ضرورت پڑنے والی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھ کے امت کے لیے ان مسائل کا حل پیش فرما دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس عظیم ذات کا نام ہے، جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ خدا کا ایک تحفہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ کی ذات تھی۔ کر تلاوت تو قرآن کی
قدر کر رب کے فرمان کی۔ وواہ کلیکشن، آپ کا اپنا کلیکشن۔ ہمارے یہاں آپ کے لیے بہترین کپڑوں کا انتظام ہے۔ ایک بار ضرور تشریف لائیں اور خدمت کا موقع عنایت فرمائیں۔ عید کی ان خوشیوں میں وواہ کلیکشن کو اپنی پسند بنائیں۔ ہمارے یہاں آپ کے لیے ہے سلوار سوٹ، لہنگا، چنری، گاؤن، ڈیزائنر ڈریس، شیروانی، کوٹ پینٹ، کڈس لہنگا اور بھی بہت کچھ موجود ہے۔ ایک بار ضرور تشریف لائیں۔ ایڈریس: سوجا گنج، نیئر اندارا اسٹیشن روڈ، بھاگلپور۔ کانٹیکٹ نمبر 7677470418۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان، میرے آقا کا فرمان ہے، رب کا مہمان رمضان ہے۔ میں مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ایک اور سوال رکھتا ہوں کہ حضرت عائشہ کی عظمت و فضیلت کے بارے میں وضاحت فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین ان کے فضائل سے آگاہ ہو سکیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے سوال کے جواب میں آپ کے ناظرین سے یہ بات کہی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت اتنی ہے جسے آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ یقیناً تمام ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، خیال کے اعتبار سے، تفقہ فی الدین کے اعتبار سے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ تمام لوگوں، تمام عورتوں کے علم کو اور ازواج مطہرات کے علم کو بھی جمع کر دیا جائے اور سب کو ایک طرف رکھا جائے اور حضرت عائشہ کا علم ایک طرف رکھا جائے تو حضرت عائشہ کا علم ان سبوں کے علم سے افضل ہے۔ یقیناً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ تھی جو بہت کم عمر سے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت میں رہی، اور جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے بستر پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو باتیں نہیں سمجھتی تھیں آپ پوچھ لیا کرتی تھیں، معلوم کر لیا کرتی تھیں، تو آیات کی باریکیوں کا، احادیث کی تہ میں جانے کا بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملکہ حاصل تھا۔ یقیناً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم و تفقہ کے اعتبار سے تمام ازواج مطہرات پر فائق تھیں۔ دنیا کی کوئی بھی عورت مقام تفقہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بہت ساری احادیث بھی روایت، تقریباً 2210 حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ روایتیں بخاری میں بھی موجود ہیں، مسلم میں بھی موجود ہیں، اور احادیث کی دوسری کتابوں میں بھی ان روایتوں کا ذکر موجود ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اگر کسی حدیث کے بارے میں کچھ شبہ ہوتا تھا تو آپ لوگوں کو بھیج کر کے حضرت عائشہ سے دریافت فرماتے تھے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ حدیث ہے، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ جبکہ حضرت عمر کے مقام و مرتبے کا یہ عالم ہے کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ایک طرف تو ان کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی علمی مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ان کے پاس بھی حضرت فاروق اعظم لوگوں کو بھیج کر احادیث معلوم کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا۔ یقیناً ان کے مقام و مرتبے کو میں کما حقہ بیان نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ، آج جن کے وصال کا دن ہے یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، کیا عظیم ذات تھی آپ کی۔ 2000 سے زیادہ حدیثیں آپ نے روایت کی ہے،
حضرت عمر فاروق اعظم کو بھی اگر کسی حدیث میں کوئی شک و شبہ ہوتا اور پتہ کرنا ہوتا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، تو حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی لوگوں کو حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں بھیجتے اور ان سے یہ پوچھواتے کہ ام المومنین یہ حدیث ہے یا نہیں ہے۔ تو سوچیں حضرت عائشہ صدیقہ کا علمی مقام کتنا بلند ہوگا، علمی مقام کتنا بڑا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا۔ تمام امہات المؤمنین میں سب سے زیادہ علمی لحاظ سے اگر کسی کا مقام بڑا ہے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عظیم ذات تھی۔ مفتی صاحب قبلہ یہ بھی ارشاد فرمائیں، حضرت عائشہ کی وہ کون سی خصوصیات تھی جو دوسری ازواج میں نہیں تھی، اس بارے میں بھی وضاحت فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ وہ بہت ساری عظمتوں کی حامل تھیں، بہت ساری عظمتیں رفعتیں ان کے اندر موجود تھیں، اسی طرح سے بہت ساری خصوصیات، یعنی ایسی بات جو صرف حضرت عائشہ ہی میں تھی، کسی اور کے لیے وہ میسر نہ ہوئی، کئی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ حضرت عائشہ ہی کی خصوصیت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور جب میرے بستر میں رہتے اس وقت بھی قرآن کا نزول ہوا کرتا تھا، اور ایسا کسی اور ازواج النبی کے ساتھ نہیں ہوا۔ دوسری ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ میری باری والا دن تھا۔ اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی پاس تھے، میرے ہی گھر میں تھے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ حضور کا وصال جو ہوا ہے، میری گود میں آپ کا سر ہے اور اس حال میں آپ کا وصال ہوا۔ اور چوتھی خصوصیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں تمام ازواج النبی میں کنواری ہوں، میرے علاوہ کسی اور کو یہ سعادت نہیں ملی۔ اور چوتھی جو کہتی ہیں کہ میرے لیے بہت بڑی خصوصیت کی بات ہے کہ میرے کمرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو۔ آج جو مزار مبارک بنا ہوا ہے وہ حجرہ عائشہ ہی تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کمرہ تھا۔ اور نبی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ نبی جہاں انتقال فرماتے ہیں ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ یہ نبی کی خصوصیت ہوتی ہے کہ جہاں ان کا جس جگہ پہ ان کا انتقال ہوتا ہے اسی جگہ پہ ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے کمرے میں آپ کا وصال ہوا اور آپ وہیں مدفون ہوئے، اور وہ میرا کمرہ رش کے ملائک بن گیا۔ میرا کمرہ اب ایسا ہو گیا کہ وہ حصے زمین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمین سے لگا ہوا جسم سے، آپ کے حضور کا جسم مبارک جو اس زمین کے حصے سے لگا ہوا ہے، وہ حصہ عرش، کرسی، لوح و قلم ساری چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اب حضرت عائشہ کا وہ حجرہ صرف حجرہ عائشہ نہ رہا، بلکہ قیامت تک کے لیے ملائکہ کے لیے درود و سلام پیش کرنے کا اور تمام عاشقوں کا قبلہ بن گیا ہے۔ تمام عاشقوں کا قبلہ بن گیا ہے۔ آج دنیا بھر کے عشاقان مدینہ، عشاقان محمد اس کمرے کے قریب جانے کے لیے ہر لمحہ بے چین بے قرار رہتے ہیں کہ کس طرح سے پروردگار عالم اس عظیم کمرے، اس عظیم روضے تک پہنچا دے جس جگہ پہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو ایسی کون سی خصوصیات حاصل تھی جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل۔ یقیناً حضرت عائشہ صدیقہ بہت بلند ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی عظمت بہت بلند ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی رفعت جو ہے وہ بہت بلند ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام بہت بڑا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ یہ بھی عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ حضرت عائشہ اور آیت تیمم کے نزول میں کیا تعلق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی وضاحت ذرا تفصیل سے فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ پتہ چل جائے کہ حکم تیمم حضرت عائشہ کے ہار کی گمشدگی کا صدقہ ہے۔ یہ ارشاد فرمائیں۔
تیمم اسلام میں ایک بہت بڑی سہولت ہے مسلمانوں کی، کہ اگر پانی موجود نہ ہو یا پانی موجود ہو لیکن آدمی اس کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتا ہے، چاہے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس وقت تیمم کرنے کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ اور اس تیمم سے آدمی کو اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کا تقاضا بھی پورا ہو جائے گا، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کا تقاضا بھی پورا ہو جائے گا، یعنی تیمم سے تیمم غسل کے لیے بھی ہو جاتا ہے، وضو کے لیے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دونوں کے لیے نیت کرنی ہوگی، کہ ہم اگر غسل کے لیے کوئی تیمم کر رہا ہے تو یہ تیمم کرنا ہے کہ یہ غسل کا تیمم ہے، وضو کے لیے تو وضو کا تیمم ہے۔ بہرحال یہ آیت تیمم، یہ حکم تیمم جو نازل ہوا ہے اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں سفر سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ جب ہم لوگ مقام بیدا یا مقام ذات الجیش میں پہنچے تو میرا ہاتھ ٹوٹ کر گر گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میرا ہاتھ ٹوٹ کر گر گیا۔ اب ہم لوگ ہار کو تلاش کرنے میں وہیں پر رک گئے۔ اب جب رکے تو یہاں تک کہ ہار کی تلاشی میں ہمارا اتنا وقت گزر گیا، پھر بھی ہار ملا نہیں، اور وہ وقت جو ہے رات کا وقت تھا، اور جس جگہ ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر پانی نہیں تھا۔ صحابہ کرام کو تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی کہ اب ہم لوگ فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو سب مل کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر بولے کہ دیکھو، عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پورے لشکر کو ایسی جگہ پہ روک دیا ہے جہاں پر پانی وغیرہ نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق میرے پاس آ کر مجھے بہت لعنت ملامت کیے، مجھے بہت جو ہے بولے، مجھے ڈانٹے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ روک دیا ہے، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ میری کوکھ میں انہوں نے کچوکے بھی لگائے، لیکن اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا سر میری گود میں تھا، اس لیے میں حرکت نہیں کر سکی، میں نے کوئی جنبش نہیں کی۔ یہاں تک کہ انہیں جو بولنا تھا بول کر چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو آیت تیمم نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو کہ اذا جاء احد منکم الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، یہ آیت تیمم کو نازل فرمایا، جس میں حکم دیا گیا کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ اس طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار جو گم ہوا، اس کی تلاش میں جو رکے، اسی تناظر میں آیت کریمہ کا نزول ہوا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ حضرت عائشہ کے ہار کے گم ہونے ہی کا صدقہ ہے جی۔ اور پھر خدا کی شان یہ دیکھیے، جب اونٹ کو ہٹایا گیا تو ہار بھی دستیاب ہو گیا۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو آپ نے سماعت کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور آیت تیمم کے نزول کا کیا تعلق ہے۔ اس پر مفتی صاحب قبلہ نے بہت ہی بہترین اور تفصیلی گفتگو فرمائی۔ کر تلاوت تو قرآن کی، قدر کر رب کے فرمان کی۔ پیراہن کلیکشن، آپ کی خوشیوں میں کپڑے ہمارے یہاں خصوصی کپڑے دستیاب ہیں، جس میں کرتا، پاجامہ، شرٹ، پینٹ، کوٹ، شیروانی، بنڈی، جبہ وغیرہ کا کپڑا ہے۔ تو عید کے حسین موقع پر اپنی پسند پیراہن کلیکشن کو بنائیں اور خدمت کا موقع عنایت فرمائیں۔ ایڈریس IDBI بینک، خلیفہ باغ، بھاگلپور۔ کانٹیکٹ نمبر 8271815991۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان،
ماہ رمضان ماہ رمضان میرے آقا کا فرمان ہے، رب کا مہمان رمضان ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، آج کے پروگرام کا آخری سوال میں شامل پروگرام کرتا ہوں۔ بہت ہی اچھی گفتگو رہی آج حضرت عائشہ صدیقہ کے فضائل کے تعلق سے ہم نے سماعت کیا، آپ کا مقام، آپ کی فقہی بصیرت، تمام تر چیزوں پر مفتی صاحب قبلہ نے روشنی ڈالی۔ اخیر میں مفتی صاحب قبلہ یہ ارشاد فرمائیں کہ حضرت عائشہ کا وصال کب اور کہاں ہوا، اس کو بھی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ایک لمبے عرصے تک باحیات رہی۔ اس درمیان میں آپ نے ہزاروں خواتین کو اور بہت سارے مردوں کو علم دین سے آراستہ کیا، حدیث و فقہ کی تعلیم دی۔ بالآخر 63 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں آپ کا وصال پرملال ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو معمول کے مطابق جنت البقیع جو مدینہ منورہ کے قبرستان ہے وہاں دفن کیا گیا۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو امید کرتا ہوں آج کے پروگرام سے بھی ہم نے اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور جانا ہوگا، خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے۔ اللہ کریم حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آپ کے حکم پر، آپ کے فرمانوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اب دیں اپنے میزبان ذیشان برکاتی کو اجازت، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اور ہاں، پروگرام کے اختتام میں جیسا کہ ہمارا معمول ہے، میں گزارش کرتا ہوں بلبل باغ مدینہ محترم جناب جامی بسمل صاحب قبلہ سے تشریف لائیں، آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، انہی کے کلام کے ساتھ ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سیدنا و مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام علامہ اشتیاق علم شہبازی رحمۃ اللہ علیہ پیش کریں۔ تو نور تو نور رب العالمین، آفاق میں شہرا تیرا، تو نور رب العالمین، آفاق میں شہرا تیرا، آئینہ ہے کہ چاند ہے، مصحف ہے کہ چہرہ تیرا، یاسین ہے دنداں تیرے، طٰہٰ قد زیبا تیرا، یاسین ہے دنداں تیرے، طٰہٰ قد زیبا تیرا، والشمس چہرے کی چمکے، والنجم نقش پا تیرا، والشمس چہرے کی چمکے، والنجم نقش پا تیرا، لال امن در عدن
مشک ختن حسن چمن لال یمن در عدن مشک ختن حسن چمن اترن ہے تیرے حسن کی اترن ہے تیرے حسن کی بارن ہے یا صدقہ تیرا اترن ہے تیرے حسن کی بارن ہے یا صدقہ تیرا کہ حور و ملائک دیکھ کر حیرت زدہ سے رہ گئے حور و ملائک دیکھ کر حیرت زدہ سے رہ گئے کہنے لگے یہ کون ہے کہنے لگے یہ کون ہے رب نے کہا آقا تیرا کہنے لگے یہ کون ہے رب نے کہا آقا تیرا رب نے کہا آقا تیرا کہ تو مالک کونین ہے تو حاصل دارین ہے تو مالک کونین ہے تو حاصل دارین ہے ٹوٹے دلوں کا چین ہے ٹوٹے دلوں کا چین ہے ہر لفظ ہر جملہ تیرا ٹوٹے دلوں کا چین ہے ہر لفظ ہر جملہ تیرا کہ پوچھیں جو وہ کون ہے ہم کر کے سر کہنا ذرا پوچھیں جو وہ تو کون ہے ہم کر کے سر کہنا ذرا شاعر تیرا منگتا تیرا شاعر تیرا منگتا تیرا خادم تیرا بندہ تیرا شاعر تیرا منگتا تیرا ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان میرے آقا کا فرمان ہے رب کا مہمان رمضان ہے विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं।
एड्रेस सूजागंज नियर इंदारा स्टेशन रोड भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। पैराहन कलेक्शन, आपकी खुशियों में कपड़े हमारे यहाँ खुसूसी कपड़े दस्तयाब हैं जिसमें कुर्ता पाजामा शर्ट पैंट कोट शेरवानी बंडी जुब्बा वगैरह का कपड़ा है। तो ईद के हसीन मौका पर अपनी पसंद पैराहन कलेक्शन को बनाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। एड्रेस IDBI बैंक खलीफाबाग भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर